زمزم ایسی چیز ہے جب کوئی ہمیں دیتا ہے تو ہمیں یہ بھی خیال آتا ہے، ایون ہمارا کوئی عزیز بھی دے تو اب پتہ نہیں خالص ہے کہ نہیں ہے جی. تو ایک شاپ سے اگر کوئی خریدتا ہے تو کس طرح انشور کرے گا کہ یہ بالکل خالص ہے؟ انہوں نے ہمیں ایک بالکل اتنی چھوٹی سی ایک مشین لا کے دی جس کے اندر بوش لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں، تو میں نے فوراً اس کو جو ہے وہ اس کے اندر کھجوریں ڈالی اور کھجوریں جو ہے وہ صاف ہو گئی. ایک ایسے سٹور میں چلے جانا پاکستان میں جس میں جا کے لگے کہ شاید میں حجاز کے یا مدینہ کے کسی سٹور میں آ گیا ہوں، اسی طرح کی کھجوریں ہیں، اسی طرح کی خوشبوئیں ہیں، گاؤن ہیں، تو بہت سے لوگ جب انٹر ہوتے ہوں گے تو وہ حیرت زدہ تو ہوتے ہوں گے کہاں پہنچ گئے. جی بہت سے لوگ سیدھے ایئرپورٹ سے ہمارے پاس آتے ہیں. واہ واہ واہ، سیدھے واہ، سعودی عرب سے، آسٹریلیا سے، برطانیہ سے سیدھے ایئرپورٹ سے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں. وہ جا کے جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ احرام چھوٹا ہے، وہ بعض اوقات جو ہے وہ اتنا سی تھرو ہوتا ہے کہ حرم کی جو لائٹیں ہیں وہ ان کے جسم سے جو گزر جاتی ہیں تو وہ وہاں پھر بڑی پرابلم ہوتی ہے. پھر دم پینا ہوتا ہے، وہ اوپر ڈالنا بھی ہوتا ہے. اگر وہ زمزم ڈالنے سے اندر کا جسم نظر آئے تو وہ جو حلوہ آپ لوگوں نے بنایا بڑا نایاب اور نادر قسم کا، بڑا ذائقہ ہے، بڑی اس میں خالص اجزاء ڈالے گئے، یہ کہاں سے تیار ہوتا ہے؟ میں نے جب سروے کرایا تو میری حیرت کی انتہا نہیں. میں نے کسی سے پوچھا جی آپ نے کبھی حدیث کی کتاب دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. آپ کے گھر میں حدیث کی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کبھی حدیث کی کتاب کھول کے دیکھی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، یہ بہت مبارک سفر ہوتا ہے، لیکن بہت سا حصہ ہمارے سفر کا اس ٹینشن میں، اس فکر میں اور پریشانی میں گزر جاتا ہے کہ وہاں سے ہم نے کھجوریں بھی خریدنی ہیں، وہاں سے زمزم کیسے لے کے جانا ہے، حکومت کتنا زمزم الاؤ کرتی ہے، رشتہ دار جو منتظر ہیں وہ تو بڑے خالص اور بہت زیادہ زمزم کی توقع میں ہوتے ہیں، اور بہت سا سامان ہم نے خریدنا ہوتا ہے. تو یہ ایک مبارک سفر، اس میں آدھا حصہ یا کافی حصہ ان ٹینشنوں میں گزر جاتا ہے. ایک ایسی شخصیت پاکستان میں موجود ہیں جنہوں نے حجاج کرام کے اس درد کو، اس کرب کو محسوس کیا. انہوں نے ایک آئیڈیا سوچا کہ کیوں نہ یہ ساری چیزیں بالکل خالص حالت میں، وافر کیفیت میں پاکستان میں موجود ہونی چاہیے. وہ ان کے سٹور پر موجود ہے. وہاں کے جو عبایا ہوتے ہیں خواتین کے پہنے وہ بھی موجود ہوتے ہیں. زمزم جتنا اور جس وقت چاہیں وہ ان کے سٹور پر موجود ہوتا ہے، اور دیگر بہت سی چیزیں اور خدمات وہ پاکستانیوں کے لیے فراہم کر رہے ہیں. اتنا بڑا کام جسے میں تو کارنامہ سمجھتا ہوں، کرنے والی شخصیت جناب محمد طارق شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. الطیبہ انٹرنیشنل ان کا مشہور و معروف برانڈ ہے، اس کے آپ CEO ہیں. السلام علیکم جناب محمد طارق شاہد صاحب، آپ کو ویلکم اس پوڈ کاسٹ میں. اور آپ کا آئیڈیا مجھے تو بہت اچھا لگا. یہ فرمائیے، یہ آئیڈیا آیا کیسے ذہن میں؟ ظاہر ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا پیچھے. دیکھیں یوسف سراج صاحب، اس میں بڑی دیر سعودی عرب میں رہا ہوں اور وہاں پہ ہی لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں میرا بڑا ایکسپیرینس تھا کہ لوگوں کو کیا کیا ضروریات جو ہیں وہ پیش آتی ہیں. تو ایک وقت کے بعد میں پاکستان جب واپس آ گیا مستقل طور پہ، تو یہاں آ کے میں نے الطیبہ اسلامک سپر اسٹور کی بنیاد رکھی. اور اس میں نے اپنے ذہن میں یہ چیز رکھی کہ ساری چیزیں جو وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو، وہ ہم ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے وہ ان کو لے کے آئیں اور اکٹھا کر کے رکھیں. اس سلسلے میں میرے پاس ایک آئیڈیا تھا. لوگوں نے بھی بہت کہا کہ جی آپ حج عمرے کی سروسز کا انتظام کریں. تو میں چونکہ اس کے مزاج سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اور ویسے بھی وہ کام بہت سے لوگ کر رہے ہیں. جی بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ جو سروسز دینے والا ہے وہ اس سے پورا نہیں اترتا. تو پھر میں نے سوچا کہ بہت لوگ جو ہیں وہ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں. باقاعدہ میں نے سروے کروایا اور باقاعدہ میں نے اس کو نوٹس لکھے اس کے اوپر، اور دیکھا کہ اس وقت جو تھے وہ تقریباً کوئی 4 لاکھ حاجی جو تھے وہ حج پہ جاتے تھے پاکستان سے، اور کوئی اس وقت کوئی 16 سے 20 لاکھ جو ہے وہ سالانہ عمرے کے لیے جاتے تھے. تو میں نے اس چیز کو مد نظر رکھا اور پھر ساری اس پہ ورکنگ کی، اور پھر میں نے الحمدللہ اس پہ کام شروع کیا. شروع میں جب میں نے دیکھا تو چھوٹے بچوں کے احرام نہیں تھے. لوگ جو تھے وہ سفید تولیے کو جو ہے وہ اس کو کھولتے، اس کے داغے نکالتے اور اس کو چھوٹے بچوں کے لیے احرام کے طور پہ استعمال کرتے. تو الحمدللہ میں نے بہت سے سائزز جو ہیں وہ خود بنوائے ہیں، خود تیار کروائے ہیں، جو کہ پہلے مارکیٹ میں نہیں تھے. اسی طرح احرام کی ہمارے پاس اس وقت تقریباً کوئی 40 کے قریب مختلف سائز اور کوالٹیز ہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید پاکستان میں اتنی تعداد میں یہ چیزیں جو ہیں کسی اور
کے پاس نہیں ہوں گے۔ طارق صاحب میں تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہوں تاکہ ناظرین کو پتہ چل جائے کہ آپ کے اسٹور پر حج سے متعلقہ، اس سفر مقدس سے متعلقہ کیا کیا چیزیں دستیاب ہیں؟ جی سب سے پہلے تو احرام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر رینج میں ہے، ہر رینج میں ہے، ہر کوالٹی میں ہے، یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے کے ہر عمر تک ہے۔ اسی طرح چھوٹی بچیوں کے ہیں، خواتین کے ہیں، پھر اس میں بیلٹ آ جاتی ہے، وہ بیلٹ ہم نے اسپیشل بنوائی، اس سے پہلے اس طرح کی بیلٹ جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے۔ آج کل بڑے بڑے موبائل ہیں، وہ پھر اس کے بعد جو ہے اس میں نقدی رکھنی ہوتی ہے بیلٹ میں کے اندر، پھر اس میں کارڈ شارڈ رکھنے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہم نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو بیلٹ ہے وہ بنوائی ہے، یعنی مضبوط بھی ہے، جیبیں بھی کافی ہیں، اس کی جیبیں بھی کافی ہیں، اور جیبیں اتنی کھلی ہیں کہ بڑے سے بڑا موبائل بھی اس میں آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی پرابلم تھی لوگوں کی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے کہ حج کے دوران اور عمرے کے درمیان وہ اس میں کسی قسم کی پریشانی نہیں کرنی پڑتی۔ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ آج کل جو عمرہ ہے وہ تقریباً 3-4 لاکھ روپے عمرے پہ لگتے ہیں، 12 سے 15 لاکھ روپے کم از کم حج پہ لگتے ہیں۔ اب اس کا احرام اور اس کی جو بیلٹ ہے وہی اگر وہاں اس کو تنگ کرے یا اس کو جو ہے وہ سوٹ نہ کرے تو پھر باقی کیا رہ جائے گا۔ تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں یہ بڑی اچھی کوالٹی کی ہوں اور ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، ایک ایک چیز کو جو ہے وہ چیک کر کے پیک کرتے ہیں۔ طارق صاحب یعنی آپ نے فرمایا کہ آپ بہت خیال کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو لگاؤ حرمین سے ہے، اس سفر سے ہے، یعنی ایک ہوتا ہے صرف کاروبار، ایک ہے کہ ساتھ عقیدت بھی شامل ہوتی ہے، تو آپ اس طرح سروسز دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کاروبار تو رہے لیکن ثواب بھی بن جائے، تو فیڈ بیک کیسا آتا ہے؟ لوگ مطمئن ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ لوگ وہاں عمرے کے دوران اور حج کے دوران وہاں سے ہمیں فون کرتے ہیں، واہ کیا بات، کہ جناب ہم اس وقت بیت الحرام میں ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ جو سامان آپ نے ہمیں دیا تھا وہ الحمدللہ اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ جا کے جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ احرام چھوٹا ہے، وہ بعض اوقات جو ہے وہ اتنا سی تھرو ہوتا ہے کہ حرم کی جو لائٹیں ہیں وہ ان کے جسم سے جو گزر جاتی ہیں، تو وہاں پھر بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ پھر دم دم پینا ہوتا ہے، وہ اوپر ڈالنا بھی ہوتا ہے، اگر وہ دم دم ڈالنے سے اندر کا جسم نظر آئے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت پریشانی ہوتی ہے۔ طارق صاحب آپ نے 2 چیزوں کا ذکر تو فرما دیا، احرام کا ذکر کیا، بیلٹ کا ذکر کیا، ایک بہت بڑا حصہ اس سفر مقدس کا کھجوروں سے متعلق ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کس طرح کی کتنی کھجوریں ہے اور دمدم کے متعلق بھی ہے؟ بالکل دونوں۔ میں پہلے دمدم کا ذکر کرنا چاہوں گا، بالکل، کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے پاکستان میں دمدم نہیں ملتا تھا، کسی بھی دکان پہ دمدم نہیں ہوتا تھا، تو ظاہر ہے کہ جو حاجی اور عمرے والے لوگ وہاں سے لاتے تھے محدود تعداد میں لاتے تھے، لوگوں کو ایک ایک گھونٹ ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس پہ ورکنگ شروع کی کہ کس طرح جو ہے وہ جو دمدم پاکستان میں دکانوں کے اوپر اویلیبل ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، بہت سے مریض بھی کشفا، ظاہر ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ حج پہ نہیں جا سکتا، عمرے پہ نہیں جا سکتا، اور اتنا زیادہ لا نہیں سکتا، کوئی بیمار ہے اس کو دمدم پہ لانا چاہتے ہیں، کوئی کسی کا دل کرتا ہے کہ یار میں بھی زندگی میں دمدم کا ذائقہ تو چکھ لوں، تو اس کے لیے وہ کیا کرے؟ پاکستان میں اگر نہیں ملتا کسی بھی اسٹور سے، تو اس کے لیے میں نے باقاعدہ ورکنگ کی، اور الحمدللہ میں 6 مہینے کی ورکنگ کے بعد اس میں کامیاب ہوا، اور اس طرح سعودی عرب سے دبئی اور پھر پاکستان جو ہے وہ دمدم ایک آنے کی ایک لائن بن گئی، اور ہمارے پاس دمدم جو ہے وہ الحمدللہ سب سے پہلے ہم نے دارالسلام کی یہ جو لوئر مال پہ برانچ ہے وہاں سے ہم نے اس کا آغاز کیا، ٹھیک، اور وہاں پہ ہم نے اس کو لوگوں کو گفٹ کے طور پہ بھی دیا، جو 1000 روپے کی خریداری کرتے تھے اس کو 1 لیٹر بوتل جو ہے وہ دمدم کی ہم اس وقت فری دیتے تھے، بہت بڑا تحفہ تھا ماشاءاللہ جی۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اس کو ہم نے سیل بھی کیا۔ اسی طرح جو کھجوریں ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے، جو عمرے سے آتا ہے اور پھر اس کے بعد حج سے آتا۔ آج کل تو ایک اور ٹرینڈ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جب نکاح ہوتا ہے تو وہ جو بید کی تھیلی ہوتی ہے اس کی بجائے ایک چھوٹی بوتل دمدم کی اور اجوا کھجور دیتے ہیں۔ واہ واہ بہت خوب۔ تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کی ضرورت ہے، وہ الحمدللہ اس میں تو کوئی مانت نہیں ہے، باقاعدہ اجازت ہے کھجوروں کو سعودی عرب سے منگوانے کی، تو الحمدللہ ہمارا سیٹ اپ ہے اس کے ذریعے ہر وقت۔ کس قسم کی کھجوریں موجود ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں ہمارے پاس اجوا ہے، مبروم ہے، اور سگئی ہے، سکری ہے، کلمی ہے، اسی طرح اور کھجوریں ہوتی ہیں
جو الحمدللہ ہمارے پاس سارا سال جو ہے وہ اویلیبل رہتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے مشین ایک لگائی ہوئی ہے جو کھجوروں کو صاف کرتی ہے. اس کے اوپر کسی قسم کا مٹی داغ دبا اور کسی قسم کی وہ چیز نہیں رہتی, اور بالکل صاف ستھری ایک جیسی کھجور جو ہے وہ ہم سارا سال جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. الحمدللہ لوگ لیتے ہیں. یہ مجھے بڑا دلچسپ لگ رہا ہے. یہ کس طرح کی مشین ہے, کیسے ورک کرتی ہے, کہاں سے خریدی آپ نے؟ اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی جو کھجور ہے وہ بھی آپ منڈی سے خریدیں یا سعودی عرب سے جو کھجوریں آتی ہیں ان کے اوپر کھجور کے اوپر ایک سلوٹ ہوتی ہے, اس کے اندر مٹی ہوتی ہے. بالکل صحیح, جسے صاف کرنا آسان نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو اس کے متعلق میں نے بڑا سوچا, مشورہ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, ٹیم کے ساتھ. تو ایک جو ہمارے ایک انجینئر صاحب تھے ان کو ہم نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا آئیڈیا ہے, اس کو آپ. تو انہوں نے ہمیں ایک بالکل اتنی چھوٹی سی ایک مشین لا کے دی جس کے اندر بوش لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں. تو میں نے فوراً اس کو جو ہے وہ اس کے اندر کھجوریں ڈالی اور کھجوریں جو ہے وہ صاف ہو گئی. تو میں نے اسی وقت ان کو آرڈر دیا, میں نے کہا جی یہ مشین بنائیں. تو الحمدللہ اس وقت میرے خیال میں شاید کسی اور کے پاس پنجاب میں نہیں ہے, وہ ہمارے پاس ہے. ہم الحمدللہ جتنی بھی کھجوریں آتی ہیں ان کو اس مشین کے ذریعے بالکل صاف ستھرا اور پالش ہو جاتی ہیں, چمکتی ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کسی قسم کا پانی استعمال نہیں ہوتا, کسی قسم کا کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوتا. بالکل صرف اس میں جو رولے لگے ہوئے ہیں انہی کے ذریعے جو ہے وہ صاف برشز کے ذریعے سے صاف ہوتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ کوئی کیمیکل یوز نہیں ہو رہا, پانی نہیں یوز ہو رہا ہے. تو یہ فرمائیے جی کہ یہ چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں, ایک خیال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ سعودی عرب سے بالکل تازہ کھجور ملے گی, تو یہاں یہ کس طرح آپ انشور کرتے ہیں کہ تازہ ہوتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب سے جب کھجور یہاں آتی ہے تو اس کے اوپر بہت سے ٹیکسز ہیں, اس کا کرایہ ہے, فیئر ہے اس کا, اور بہت سارے مسائل ہیں جو وہاں سے بیچتے ہیں, جہاں جو وصول کرتے ہیں ایجنٹ جو ہیں ان کی فیسیں وغیرہ. تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو سب سے اعلیٰ قسم کی کھجور ہے وہ منگوائیں, کیونکہ اخراجات تو ہمارے اتنے ہی ہیں, چاہے ہم ہلکی کھجور منگوائیں یا اچھی کھجور. تو اس لیے ہم اچھی ہی کھجور منگواتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری کھجور جو ہے وہ ہم چیلر میں رکھتے ہیں, اس میں کولڈ اسٹور میں رکھتے ہیں, اور بالکل کسی قسم کی اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی, صاف ستھری اور تازہ ہوتی ہے. طارق شاہ صاحب, یہ فرمائیے کہ زمزم ایسی چیز ہے جب کوئی ہمیں دیتا ہے تو ہمیں یہ بھی خیال آتا ہے, ایون ہمارا کوئی عزیز بھی دے تو اب پتہ نہیں خالص ہے کہ نہیں ہے جی. تو ایک شاپ سے اگر کوئی خریدتا ہے تو کس طرح انشور کرے گا کہ یہ بالکل خالص ہے؟ کیا آپ نے اس کے پیچھے دیکھیں, اس سلسلے میں عام آدمی تو اس کی پہچان نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, نہ تو ذائقے سے اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ زمزم ہے, اور نہ اس کو دیکھنے سے پتہ چل سکتا ہے. سعودی عرب سے جو زمزم کی بوتل آتی ہے اس کے اوپر خاص ایک تاریخ, ٹائم جب بوتل بنتی ہے, اور بوتل بننے کے ساتھ وہ بوتل فوراً ساتھ بھری بھی جاتی ہے. ادھر سے پلاسٹک کی بوتل بن رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اگلے مرحلے میں اس میں زمزم جو بھرا جاتا ہے, اور اس کے اوپر ٹائم لکھا جاتا ہے. ٹھیک, اس کے اوپر مہینہ لکھا جاتا ہے, اس کے اوپر جو ہے تاریخ لکھی, دن لکھا جاتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ منٹ اور سیکنڈ جو ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. تو وہ جو پہچان ہے وہ الحمدللہ ہم کسٹمر کو بھی کرواتے ہیں اور ہمیں خود بھی پتہ ہے. تو اسی کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خالص ہے اور یہ نہ خالص ہے. بالکل صحیح. یہ فرمائیے کہ خواتین کی دلچسپی ظاہر ہے اسلامک حوالے سے کہ کوئی عربی گاؤن ہو, عربی حجاب ہو, یہ کس طرح کی رینج آپ کے پاس موجود ہے؟ الحمدللہ سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ ہم نے خواتین میں اور خاص کر چھوٹی بچیوں میں برقعے کو اور پردے کو رواج دینے کے لیے ہم نے اسپیشل چیزیں جو ہے وہ تیار کی. اب آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس 2 سال کی بچی کا برقع دستیاب ہے جسے وہ شوق سے پہنتی ہے, اور ہمارے پاس بہت سی بچیاں چھوٹی آتی ہیں جو بڑی خوشی کے ساتھ برقع پہنتی ہیں. 2 سال, 2.5 سال, 3 سال, 4 سال کی عمر ہوتی ہے ان کی, اور وہ کہتی ہیں ہمیں برقع دیں, ہم نے برقع پہنا, اور پھر برقع پہن کے وہ جس خوشی کا اظہار کرتی ہیں وہ دیدنی ہے جی, اس کا جو ہے وہ کوئی جواب نہیں. کیا بات. تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک وسیع رینج ہے. ہمارے پاس سادے برقعے بھی ہیں, فینسی برقعے بھی ہیں, گاؤن بھی ہیں خواتین کے لیے, اور اسی طرح ہر طرح کے حجاب بھی ہیں, حجاب, اسکالر, جتنی الحمدللہ ہمارے پاس وسیع ایک رینج ہے, اور ہر موسم کے لیے ہے. طارق شاہ صاحب, یہ فرمائیے کہ ایک ایسے سٹور میں چلے جانا پاکستان میں جس میں جا کے لگے کہ شاید میں حجاز کے یا مدینہ کے کسی سٹور میں آ گیا ہوں, اسی طرح کی کھجوریں ہیں, اسی طرح کی خوشبوئیں ہیں, گاؤن ہیں, تو بہت سے لوگ جب انٹر ہوتے ہوں گے تو وہ حیرت زدہ تو ہوتے ہوں گے کہاں پہنچ گئے. جی بالکل بالکل. عام طور پہ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بہت حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ اتنی ساری چیزیں ہیں اور اتنا, اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز جو ہماری ضرورت کی ہے وہ ہمیں مل رہی ہے. واہ واہ.
اور لوگ پھر ہمیں دعائیں دیتے ہیں. کیا بات. میں آپ سے ایک بوڑھی اماں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ مجھے اس نے اپنی جھولی اٹھا کے, باقاعدہ جھولی اٹھا کے دعائیں دی. اس نے کہا میں بہت خوش ہوں, میں نے اتنا اچھا اسٹور جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھا اور اتنی اچھی چیزیں جو ہیں وہ کبھی نہیں دیکھیں, اللہ آپ کو اس میں برکت دے. بہت دعائیں اس نے کی. اور عام طور پہ جو لوگ آتے ہیں وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ لوگ مکہ جاتے ہیں عمرے کے لیے, حج کے لیے, تو وہاں سے ہمیں جو ہے باقاعدہ مدینہ سے, مکہ سے وہ فون کر کے موبائل پہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. بڑی سعادت ہے جی. یعنی اور بھی کاروبار ہو سکتے ہیں لیکن اس میں شاید اس طرح دعائیں نہ اخلاص سے ملیں یا اس مقدس مقام پہ پہنچ کے نہ ملیں جو اس طرح سے مل رہی ہیں. یہ فرمائیے جی کہ ایک بہت بڑا سوال جو اب میرے ذہن میں پیدا ہوا, سننے والے دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی پیدا ہوگا کہ چیزیں تو چلے ہمیں مل گئی, ہمیں چلے یقین آ گیا, بہت سے ریویوز مل گئے کہ وہ خالص ہیں, لیکن قیمت کتنی ہوگی وہاں کے مقابلے میں؟ سعودی عرب میں مہنگا پڑے گا, یہاں مہنگا پڑے گا, ظاہر اخراجات بھی وہ نہیں کر رہے ہوں گے اس پہ, سفری اخراجات. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ زمزم بہرحال وہاں پہ جو ہے فری ہے, سستا ہے, بہت کم قیمت میں مل جاتا ہے. وہاں سے زمزم کو لانے میں پاکستان بہت سارے اخراجات آتے ہیں, بہت سے مراحل ہیں. زمزم تو یعنی یہ پیسے زمزم کے نہیں ہیں, اس کے دستیاب کرنے کے ہیں. ہاں جی, اس کی ٹریولنگ کے ہیں, اس کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں اس کے ہیں. بالکل صحیح. اور لیکن کھجور جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو اچھی کھجور نہیں ملتی. اچھا. جتنی کھجور ہمارے پاس اچھی ہوتی ہے. اچھا, بڑی بات. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا اور سعودی عرب کا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. ٹھیک. کیونکہ ہم تو وہاں سے جو باغات ہیں وہاں سے لیتے ہیں, جو بڑے بڑے باغات کے ساتھ کولڈ سٹور ہیں وہاں سے ہم ڈائریکٹ لیتے ہیں, تو اس لیے ہمیں ایک تو وہ سستی ملتی ہے اور پھر جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ڈال کے تو تقریباً وہاں کا ہی ریٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں. لیکن اس کی کوالٹی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم کہتے ہیں جی صحیح اور اچھی کھجور کسٹمر کی ہے, اگر وہ اس میں سے خراب نکل آئے یا وہ اس کو پسند نہیں ہے تو وہ ہمیں واپس کر, وہ ہماری ہے, وہ کسٹمر کی نہیں ہے. کمال. یہ تو بہت اہم بات آپ نے بتائی. یعنی یہ تو ایک ایسا اسلامی اصول ہے جس پہ آج کل یعنی ہمارے اسٹور سے کوئی بھی چیز لے جائے, وہ اس کو پسند نہیں ہے, وہ اس کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ واپس کر سکتا ہے اور ہم خوشی کے ساتھ واپس کرتے ہیں. اچھا فرض کریں کوئی احرام پہن کے آ جائے کہ اب میری ضرورت نہیں ہے. جی احرام اگر وہ لے جاتا ہے, اور وہ بلکہ ہم نے تو بعض ایسے بھی کیس ہمارے سامنے آئے ہیں کو حج عمرہ کر کے آ کے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے احرام جو ہے استعمال نہیں کیا, واپس لے لینا. ہم کہتے بسم اللہ. اچھا, واہ. بالکل. یعنی ان پہ یقین کیا اور چیک کر لیا. بالکل ٹھیک. ہاں یہ فرمائیے جی کہ اتنی بڑی سروسز دینا, خدمات دینا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور لوگوں کو یعنی اس سے استفادہ بھی وہ کریں, اتنی کامیابی پر لے جانا ایک آئیڈیا ہوتا ہے, پھر اس پہ ایک محل تعمیر ہوتا ہے, بڑی محنت لگتی ہے اس کے پیچھے. یہ یہاں تک آپ کیسے پہنچے؟ دیکھیں اس سلسلے میں بنیادی طور پہ ذرا تھوڑا سا اپنی بچپن کی طرف چلا جاؤں گا. ٹھیک. کہ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ خوشنویس تھے, کتابت کرتے تھے, اور ہم نے ان کو ہمیشہ کام کرتے ہی دیکھا ہے. نمازیں وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے تھے, ہمیں بھی پڑھاتے تھے. صبح فجر کے بعد نماز کے بعد جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید جو ہے وہ لازمی ہونی ہے, اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ والد صاحب نے ناشتے سے پہلے بھی کام پہ بیٹھ جانا ہے. ٹھیک. انہیں ناشتے سے پہلے بھی کام کرنا ہے. جب ناشتہ آ جاتا تھا تو اس وقت ناشتہ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر وہ کام کرتے تھے. تو میں نے ان کو جو دیکھا ہے زندگی میں کہ عید والے دن بھی انہوں نے کام کیا. اللہ اکبر. ہم 3 بھائی ہیں, تو ہم تینوں کو اپنے والد صاحب سے یہ چیز وراثت میں ملی ہے. میں کر بھی دوں ناظرین کے لیے کہ جناب عبد المالک مجاہد صاحب جن کے ساتھ آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں, تو محمد طارق شاہد صاحب یہ مجاہد صاحب کے بھائی ہیں. انہوں نے دارالسلام انٹرنیشنل میں اگر نام کمایا ہے تو جناب محمد طارق شاہد صاحب نے الطیبہ انٹرنیشنل میں. ظاہر ہے وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح کی سروسز فراہم ہو رہی ہیں. میرے لیے تو وہ آئیڈیل ہیں اور میں ہمیشہ انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں. مجھے تقریر کا فن انہوں نے سکھایا. کیا بات. میں بڑی اچھی تقریر کر لیتا تھا اپنے طالب علمی کے زمانے میں. ٹھیک ٹھیک. اور اس میں ہمیشہ فرسٹ بھی آتا تھا اور اس میں مجھے انعام بھی بہت ملے. اور ہمارے بڑے بھائی ہیں محمد ایوب سپرا صاحب, وہ بھی اسی طرح بہت محنتی ہیں. میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو ہمیشہ محنت کرتے دیکھا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ مجھے بھی وراثت میں ملی. بالکل. اور یہ اس جو اسٹور آپ نے ذکر کیا کہ اتنا بڑا اسٹور چلانا, ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بہت محنت ہے, بہت کام ہے, اور 24 گھنٹے کی سروسز ہیں.
ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ رات کو اگر کسی کا 12 بجے فون آ گیا ہے یا 12 بجے کوئی سامان آ رہا ہے تو ہم کہیں جی نہیں ہم تو اس وقت سوئے ہوئے ہیں یا آرام کا وقت ہے. وہ الحمدللہ ہم ہر وقت اس کام کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور ہم اس کو صرف بزنس نہیں سمجھتے, ہم اس کو خدمت خلق بھی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن ایک کام ایسا کر رہے ہیں کہ جس کا یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا انشاءاللہ جی. وہ دعائیں مل رہی ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. یہ فرمائیے جی کہ اتنا بڑا کاروبار آپ کر رہے ہیں اور ایک کامیاب کاروبار کر رہے ہیں, ایک سوال جو میرے ذہن میں بھی اٹھا ہے اور بہت اس پہ بات ہوتی ہے کہ جی آج کے زمانے میں اس دنیا میں اسلامک اصولوں پر رہتے ہوئے کاروبار نہیں ہو سکتا, تو آپ کا مشاہدہ تجربہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, اس سلسلے میں ہمارا اسٹور آپ کے سامنے ہے. ہم نے الحمدللہ اس کو مکمل طور پہ اسلامی بنیادوں پہ اس کو استوار کیا ہے اور اس کو چلا رہے ہیں. ہم باقاعدہ اسٹور کے اندر 4 وقت جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں, چونکہ صبح فجر کے وقت اسٹور نہیں کھلا ہوتا, لیکن ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی باقاعدہ اذان ہوتی ہے, جماعت ہوتی ہے. ہم نے اسپیکر رکھا ہوا ہے, ہمارے ورکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھیں. اسی طرح ہم نے یہ جو بزنس ہے اس کو خالصتاً سود سے بالکل پاک رکھا ہے. میں نے اپنے ورکر کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے میرے لیے, تو آپ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں, کبھی بھی کسٹمر کے ساتھ زیادتی نہ کریں, بلکہ اس کو گائیڈ کریں کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کی نہیں ضرورت. تو الحمدللہ ہم کامیاب ہیں. بالکل صحیح. طارق شاہد صاحب, انسان کی کامیابی میں کئی ساری چیزیں کار فرما ہوتی ہیں, لیکن وہ کئی دفعہ آدمی جب غور کرتا ہے سوچتا ہے کہ میرے نزدیک میری کامیابی کی کوئی اصل وجہ ہے تو یہ ہے. آپ اس طرح کی کوئی وجہ کسے سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, بے شک, اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. بے شک. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی توحید کو نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. میں یہ الحمدللہ یہ بات بڑے دھڑلے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک شرک نہیں کیا. واہ سبحان اللہ. میں نے اس بزنس میں توحید کو بھی سامنے رکھا ہے اور رسالت کو بھی سامنے رکھا ہے. جس طرح میں نے کبھی اللہ کی توحید میں کوئی کمی نہیں آنے دی, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس میں بھی میں نے کبھی کمی نہیں آنے دی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے گھر والے ہیں. گھر والے جو ہیں وہ اس معاملے میں میری بڑی ہیلپ کرتے ہیں, وہ خود کام کرتے ہیں, میرے بچے میرا ساتھ دیتے ہیں, اور ہمارے گھر میں بھی یہ جو ہمارا اسٹور ہے اس کی بہت ساری چیزیں گھر میں تیار ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ گھر والے جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ جی تیاری کی بات آئی ہے تو وہ جو حلوہ آپ لوگوں نے بنایا بڑا نایاب اور نادر قسم کا, بڑا ذائقہ ہے, بڑی اس میں خالص اجزاء ڈالے گئے, یہ کہاں سے تیار ہوتا ہے؟ یہ جی ساہیوال میں تیار ہوتا ہے. اچھا. بنیادی طور پہ یہ ہم تھرڈ پارٹی سے بنواتے ہیں, لیکن ہمارا اس میں زعفران ہے, کلونجی ہے, اس میں ڈرائی فروٹ ہیں, کھجور ہے, اس میں اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں. اور یہ اس کی ایکسپائری 6 مہینے ہے. 6 مہینے تک جو ہے یہ خراب نہیں ہوتا اور بڑے آرام کے ساتھ جو ہے یہ چلتا ہے اور کھایا جاتا ہے. اس کے فائدے بھی ہیں؟ اس کے فائدے بھی ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ چھوٹے بچے جو ہیں یا اسکول گوئنگ بچے جو ہیں وہ کوئی چیز اس طرح کی نہیں کھاتے جس میں ان کو توانائی ملے. ہاں جی, جس میں ان کو توانائی ملے, جس میں وہ ان کو طاقت ملے. لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو بچے بھی کھاتے ہیں, بڑے بھی کھاتے ہیں, بوڑھے بھی کھاتے ہیں, اور سب جو ہے اجزاء سارے نیچرل ہیں اور خالص ہیں, اور زعفران اور کھجور, ماشاءاللہ کیا بات. طارق شاہد صاحب, آپ کی ایک اور چیز جس نے مجھے بڑا متاثر کیا, ابھی آپ نے توحید اور رسالت کا بھی تذکرہ فرمایا, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سروے کرایا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تو کرتے ہیں, ان سے پیار اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, حدیث کی قدر بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی زندگی میں کوئی ایسا موقع ہی نہیں آتا کہ وہ پوری زندگی میں حدیث کی کوئی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو سکیں, اپنی نظروں سے ان کی زیارت کر سکیں یا کوئی کھول کے دیکھ سکیں. آپ نے یہ سروے کرایا تھا, اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلا تھا, اس پہ پھر آپ نے کوئی آگے عملی قدم بھی اٹھایا ہے, اس بارے میں؟ جی بالکل یوسف سراج صاحب, اس سلسلے میں نے جب سروے کرایا تو میری حیرت کی امتحان ہے کہ لوگوں کو حدیث کا ہی نہیں پتہ, حدیث کی کتاب کا نہیں پتہ. حدیث کے لفظ کا تو چلو پتہ ہے, لیکن حدیث کی, میں نے کسی سے پوچھا جی آپ نے کبھی حدیث کی کتاب دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. آپ کے گھر میں حدیث کی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کبھی حدیث کی کتاب کھول کے دیکھی ہے یا اوپر سے پڑھ کے دیکھی ہے؟ نہیں, صرف جی سنا ہے. مولوی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلاں حدیث میں ہے, یہ بخاری میں ہے, یہ مسلم میں ہے, یہ ابو داؤد میں ہے, یہ مشکات میں ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سلسلے میں ہم ہی آگے بڑھیں اور ایک
ओपन लाइब्रेरी जो है वो बनाएं और उसमें हदीस की सारी किताबें रखें वाह, सुभान और लोगों को कहें कि आए हमारे पास, हम आपको हदीस की किताब दिखाते हैं, कम से कम देख तो लें, हम ज़ियारत कर आपको लें, हदीस छू की लें। किताब एक हदीस आपको पढ़ाते हैं, वाह, आप इस किताब को हाथ में पकड़ के छू के तो देखें सुभान कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं। सुभान अल्लाह। और यकीनन जिस तरह अल्लाह ताला का कुरान जो है वो हमारे लिए अहमियत रखता है, इसी तरह हदीस भी अहमियत रखती है। दोनों बेशक। हमारे लिए हुज्जत हैं, दीन में दोनों ही हुज्जत हैं। मैं सोच रहा हूँ जी कि एक ऐसा स्टोर है जिसमें हरम से मुताल्लिक़, हज से उम्रे से मुताल्लिक़ सारी चीज़ें बड़े अच्छे अंदाज में पड़ी हैं, लोग वहाँ आ रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं, जा रहे हैं। तो कोई ऐसा मौका भी आया कि आपने देखा कि कुछ लोग बेचारे गरीब हैं और लेकिन उनकी तड़प जो हरम के साथ है चीज़ें ख़रीदते हुए, वो कैफ़ियतें ऐसी भी तो देखते होंगे आप? जी जी, ऐसी बिल्कुल होती हैं। तो यकीनन जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो फिर हमारा ये ख्याल होता है कि हम भी उनके इस जज्बे में शामिल हो जाएं, तो फिर हम उनको ये जज्बा होता कैसा है वैसे? कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हों? बस जी, जो खासकर पहली दफ़ा जाता है और जो हम देखते हैं कि उसने पता नहीं कितनी मुश्किलों से पैसे इकट्ठे किए होंगे और फिर उनकी हालत से भी अंदाज़ा हो जाता है, खुशी दीदनी होती है कि भाई हम एहराम ख़रीद रहे हैं, हम हज की तैयारी कर रहे हैं या उम्रे की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीनन बच्चे भी खुश नज़र आते हैं। भी खुश नज़र आते हैं। हमारे पास बहुत सी फैमिलियाँ ऐसी आती हैं कि जो पूरी फैमिली उम्रे पे जा रही है, पूरी फैमिली हज पे जा रही है, तो उनकी खुशी जो है वो दीदनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको अच्छे दामों जो हैं वो सामान मुहैया करते हैं और बाज़ का तो बहरहाल हम उनसे पैसे भी नहीं लेते। अल्लाह अकबर, यानी सिचुएशन देख, जी सिचुएशन देख, ज़ाहिर है उनकी जी, कैफियत जी, आप पे भी असरअंदाज हो जाती है। आपने ना जी एक बड़ा अच्छा काम किया और बहुत पहले किया, जिसकी ज़रूरत बाद में लोगों को बहुत महसूस हुई। वो काम है कि बच्चों के लिए कुछ विजुअल तैयार करना, कुछ ऑडियो तैयार करना। आज हम देखते हैं कि हमारी नई नस्ल के लिए देखने के लिए अगर कार्टून्स हैं या कुछ चीज़ें हैं तो वो हमारे कल्चर से, हमारी तहजीब से, हमारे अकायद से बिल्कुल मुताल्लिक़ नहीं है। या तो हम यूरोप की देखेंगे या इंडिया की देखेंगे, अगर हमारे यहाँ भी कुछ है तो बहरहाल वो हम उसको प्योर इस्लामिक तो नहीं कह सकते। आपने उस वक्त ये काम शुरू किया, कैसा तजर्बा रहा, कैसा उसका रिज़ल्ट आया और आप इसको कितना अहम काम समझते हैं? जी, आज से तकरीबन 25 साल पहले जब मैं सऊदी अरब से मुश्किल पाकिस्तान आ गया तो दारुस्सलाम ही हमारा ओढ़ना बिछौना है, अब भी है। और दारुस्सलाम में हमने एक चिल्ड्रन सेक्शन का इस्तेमाल शुरू किया और ऑडियो कैसेट और सीडीज़ का हमने सिलसिला शुरू किया। और उसके लिए उसमें हमने बच्चों के लिए जो है वो बहुत काम किया। उसमें बच्चों के लिए बहुत सी दिलचस्पी की केसेटें तैयार की और वो यकीनन उस पर लिटरेचर भी तैयार करवाया। 100 से ज़्यादा हमने बच्चों की किताबें जो हैं वो हमने तैयार करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो छप रही हैं, बच्चे उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि लोग आगे बढ़ें और जो बच्चों को इस्लामी कार्टून हैं या इस तरह की इस्लामी खिलौने हैं उनमें आके काम करें, ये ज़रूरत है। अगर इस ज़रूरत को पूरा ना किया गया तो बहरहाल गैर की चीज़ें तो हमारे पास हैं और जिसको हर वक्त लोग बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनसे मुतासर भी हो रहे हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम में, मुसलमानों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस काम में अगर आगे बढ़ते हैं तो इस काम को, इसकी बहुत ज़रूरत है। अब मैं किस तरह समझा पाऊँ कि ये ज़िंदगी और मौत का मसला है, ठीक है ना जी। देखिए हमारा अकीदा यही है कि हमारी आखिरत अच्छी होनी चाहिए, हमें हर हाल में आखिरत में कामयाबी हासिल करनी है। तो उसके लिए हमें ये जो हमारी ज़िंदगी है इसमें हमें हर मैदान में आगे बढ़ना है, हर मैदान में काम करना है। ये नहीं है कि एक मैदान में काम कर लिया, 2 में कर लिया, नहीं, जहाँ जहाँ जो हमारी ज़रूरत है उसमें हमने इस्लामिक चीज़ें जो हैं वो लानी है। बिल्कुल सही। ये फरमाइए कि पैगाम टीवी एक काम कर रहा है, आपने देखा है, बल्कि आपके एड्स उस पे चलते हैं, बड़ी मोहब्बत है आपको पैगाम से। इवन मैंने जब स्टोर का विज़िट किया तो वहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने जहाँ दीगर हरम की चीज़ें लोगों को मुहैया कर रखी हैं, वहाँ हरम से आए हुए पैगाम भी चला रखा है। तो उससे भी अकीदत आपकी। किस तरह नौजवानों को अट्रैक्ट किया जा सकता है दीन की तरफ या पैगाम की तरफ? पैगाम को कुछ तजावीज़ देना चाहेंगे आप? जी, पैगाम के लिए भी मेरा एक पैगाम है और जो पैगाम देखने वाले हैं उनके लिए भी मेरा एक पैगाम है। सबसे पहले तो मैं पैगाम के लिए कि मेरे दिन में एक आइडिया है कि पैगाम टीवी वाले नौजवानों को अपने करीब करें। ठीक,
مثلا میں ایک چھوٹا سا آئیڈیا پیش کرتا ہوں, بہت سے آئیڈیا ہیں لیکن ان سے ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے کہ جو کارکنان ہوتے ہیں, جو نوجوان ہوتے ہیں, ان کو بڑے آدمیوں سے ملنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے. ہیروز, بالکل. ہاں جی, ہیروز. اور بڑے آدمی جو ہے وہ عام طور پہ کارکنان کے اندر ایڈجسٹ نہیں اپنے آپ کو کر پاتے, یا ان کو وقت نہیں دے پاتے, ملاقات کا یعنی موقع نہیں مل پاتا. موقع نہیں ملا. پیغام ٹی وی کے دفتر میں اگر ماہانہ کی بنیاد پہ 50 یا 100 نوجوانوں کو بلا کے آپ ان کو صرف چائے اور بسکٹ پیش کریں, اور ان کے ساتھ جو ہمارے بڑے ہیں, مشاہیر ہیں, بڑی وہ ان کے ساتھ ایک 5 منٹ کی, 10 منٹ کی, 15 منٹ کی ملاقات کریں, یقین کریں جتنے نوجوان ہوں گے وہ پیغام ٹی وی کے ہو جائیں گے. بالکل, اور وہ سیکھیں گے ان سے. ہمارے پروفیسر عماد لکھوی صاحب ہیں, وہ اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک, وہ نوجوانوں کے ساتھ 10 منٹ کی, 15 منٹ کی, 20 منٹ کی ایک ملاقات رکھ لیں, ٹھیک ہے, بچوں کو چائے پلا دیں. میں اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. بالکل. میں جب نوجوانی میں تھا تو کراچی چلا گیا. میرے بڑے بھائی کراچی میں ہوتے تھے, تو وہ کتابت کرتے تھے, تو وہ جسارت میں بھی جاتے تھے, جسارت میں بھی کتابت جا کرتے تھے, تو میں ان کے ساتھ دفتر چلا جاتا تھا, جسارت کے دفتر. صلاح الدین صاحب ہوتے تھے تکبیر والے, اس زمانے میں مشہور اور جری شخصیت, وہ اس وقت اس کے لیڈر ہوتے تھے جسارت کے. تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں وہاں, جو بھی آتا ان کے پاس اس کو وہ رکھ لیتے, جو بھی آتا اس کو رکھ لیتے. اب وہ کہتے بھئی ہم آپ کو تنخواہ تو نہیں دے سکتے, لیکن ہم آپ کو چائے پلائیں گے, روٹی کھلائیں گے اور کام سکھائیں گے, ہم آپ کو تنخواہ نہیں دے پائیں گے. تو کسی نے صلاح الدین صاحب سے پوچھا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے جتنی ضرورت ہے اسے 10 گنا عملہ رکھا ہوا ہے. ان کا جی ایک تو میں ان کو صرف چائے پلاتا ہوں, کھانا دیتا ہوں, تنخواہیں وغیرہ نہیں دیتا. دوسرا یہ ہے کہ جتنے لوگ آج ہمارے پاس 1 ہفتہ, 1 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے بھی کام کر کے جائیں گے, وہ ساری عمر ہماری مخالفت نہیں کریں گے, وہ ہمارے ہی رہیں گے. بالکل, ان کے ذہن میں یہ رہے گا کہ ہم نے جسارت میں کام کیا ہے, احسان مند رہیں گے, احسان مند رہیں گے. اسی طرح جو نوجوان ایک دفعہ جہاں آ کے ایک کپ چائے کا پی لے گا, وہ ساری عمر اس کے ذہن میں رہے گا کہ میں پیغام ٹی وی کے دفتر میں گیا تھا. اسی طرح نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے میرے پاس. ابھی 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان آیا, آمنے سامنے بیٹھے, گفتگو شروع ہوئی. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے دیکھا کہ پیغام ٹی وی کا مونوگرام لگا ہوا ہے, کہنے لگا پیغام کے ساتھ. میں نے کہا میرا پیغام کے ساتھ تعلق ہے. کہنے لگا میں کسی وقت پیغام میں کام کرتا تھا, پیغام ٹی وی. اچھا. تو میں نے کہا پھر, کہنے لگا پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں؟ ویسے ہی. میں نے کہا یہ بتائیں کہ اب بھی آپ کا پیغام کے ساتھ تعلق ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کبھی آپ نے ہفتے میں 1 دن, مہینے میں 1 دن, 3 مہینے میں 1 دن, 6 مہینے میں 1 دن پیغام ٹی وی کو دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے تو کبھی اس معاملے میں سوچا ہی نہیں. جب میں نے یہ آئیڈیا دیا, کہنے لگا میرے پاس تو اس طرح کا کوئی ذہن میں چیز ہی نہیں تھی, لیکن آپ نے بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے, میں یقیناً اب پیغام ٹی وی کو اپنا وقت دوں گا. دیکھیں یوسف سراج صاحب, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے, بے شک, ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوبی اسلام کے لیے وقف ہونی چاہیے. واہ کیا بات, کیا بات. ہر انسان میں اللہ نے کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور رکھی ہے, چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہے. بالکل صحیح. ایک سوال جی میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی ایک زندگی ہوتی ہے, بچپن ہوتا ہے, پھر ظاہر ہے ترقی کرنے کی خواہش ہوتی ہے, تمنا اور تڑپ ہوتی ہے, تو اس وقت ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں اللہ نے کہاں پہنچانا ہے. تو آپ ذرا اس کیفیت میں جا کے کیا سوچا تھا کبھی کہ آپ کا اتنا بڑا سٹور ہوگا, اتنا نام ہوگا, پیغام پہ ہم بیٹھے ہوں گے؟ دیکھیں اس سلسلے میں بچپن میں ہی میری خواہش تھی کہ میں کسی بڑی فیکٹری کا آنر ہوں, میں کو بہت بڑی فیکٹری لگواؤں اور بہت بڑا کام کروں, آگے بڑھوں. اور الحمدللہ ہمارے والد صاحب, میرے بڑے بھائی عبد المالک مجاہد صاحب, وہ میرے لیے ہیرو ہیں, میرے آئیڈیل ہیں. میں ہمیشہ ان کے جو نقش قدم ہیں اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں, ان کی جو عادات ہیں ان کو اپناتا ہوں, ٹھیک ہے, اور کوشش کرتا ہوں کہ جو طریقہ ان کا ہے وہی میں اپناؤں, کیونکہ وہ مکمل الحمدللہ اسلام کے مطابق ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں. تو میرے لیے بہرحال وہ آئیڈیل ہیں, میرے گھر کے ہیں, میرے سامنے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں بڑا بنوں, بڑا آدمی بنوں. ٹھیک, سیدھی بات یہ ہے کہ میری خواہش تھی کہ میں بھی امیر آدمی بنوں, میرے پاس بھی جو ہے وہ کار ہونی چاہیے, کوٹھی ہونی چاہیے, وسائل ہونے چاہیے, لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت تھی. وہ الحمدللہ میں نے کی ہے. میں نے اس میں کبھی بخلتے کام نہیں لیا, میں نے کبھی آرام جو ہے وہ آرام طلب نہیں ہوا, میں نے محنت کی, کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے میری اس محنت کو جو ہے وہ کامیابی بخشی, اور آج میں الحمدللہ میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور عبد المالک مجاہد صاحب کی جو تربیت ہے
وہ اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ میں بہرحال ایک بزنس مین ہوں، میرا ایک اسٹور ہے، میرا ایک نام ہے، لوگ جو ہیں وہ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، اور یقین کریں یوسف سراج صاحب کے بہت سے لوگ سیدھے ایئرپورٹ سے ہمارے پاس آتے ہیں، واہ واہ واہ، سیدھے واہ، سعودی عرب سے، آسٹریلیا سے، برطانیہ سے، سیدھے ایئرپورٹ سے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور پھر وہ خریداری کرتے ہیں اور پھر دعائیں دے کے ہمیں چلے جاتے ہیں۔ واہ ماشاء اللہ۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی ہمارا بزنس ہے، جو بھی ہماری زندگی ہے، ہم اس کو توحید اور سنت کے ساتھ جوڑ لیں، واہ، ٹھیک ہے۔ ہم اگر کوئی کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو توحید کی دعوت دیں۔ ہم اس کو کھانا اس لیے کھلا رہے ہیں کہ یہ توحید والا ہے۔ واہ، یہ تو انبیاء کا مشن ہے، کمال۔ یہ اگر ہم کوئی درخت لگا رہے ہیں، اگر ہم کوئی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی یتیم خانہ چلا رہے ہیں، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے، ہم نے ان کو توحید کی دعوت دینی ہے اور اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی ویلفیئر کا کام یا دوسرا کام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی کوئی ایک مسلمان کے لیے حیثیت نہیں ہو کوئی سکتی، نہیں ہو سکتی، اخروی حیثیت نہیں ہو سکتی، بالکل، ورنہ دنیا میں واہ تو ہو جائے گی لیکن اجر اس پہ نہیں ملے گا۔ طارق شاہد صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کی آمد کا، تشریف آوری کا، اور ایک بالکل منفرد یعنی یونیک آئیڈیا لے کے اس پہ سپر سٹور بنانے کا سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت فرمائے، آپ اور وسعت عطا فرمائے، مخلوق خدا آپ کے پاس آتی رہے اور سرزمین حجاز کی سوغاتیں لے کے جاتی رہے، اور آپ کا کاروبار بھی چمکتا رہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین اکرام، گفتگو آپ نے سن لی۔ میں تو جو سمجھ سکا ہوں اس گفتگو سے وہ یہ ہے کہ محنت کے بغیر، جیسے آج کل کی ہماری نوجوان نسل شارٹ کٹ چاہتی ہے، وہ نہیں ہوتا۔ ایک طویل محنت ہوتی ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے، پھر دیانتداری ہوتی ہے، اور پھر جب آپ ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں ہر طرح کے مشکل حالات میں، آندھیوں کے مقابل چراغ جلائے رکھتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ، یعنی آپ اپنے ایک چھوٹے سے اقبال ٹاؤن کے کسی ایریے کو سرزمین حجاز سے مماثل کر سکتے ہیں، مشابہ کر سکتے ہیں، لوگ ایئرپورٹ سے اتر کر سیدھے آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ مجھے اور جناب طارق شاہد صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔